گھر کی مرغی دال برابر۔ گھر کی اگلے دن نالے والی گلی میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ جاوید نے رات کو کسی پہر ثریا کی کمر پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ لی تھی۔ اب وہ اسے دھکے دے کر گھر سے نکال رہا تھا۔ محلے والوں نے وجہ پوچھی تو اس پر کمر پر لکھی ہوئی عبارت کے بارے میں اس نے دہرایا اور سب کے منہ حیرت کے مارے کھلے کے کھلے رہ گئے اور وہ یک زبان ہو کے بولے، اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ تو توشے میاں کو مارو، یہ الفاظ اس کے ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ اس نے یقیناً ثریا کی کمر پہ لکھے ہیں۔ جاوید نے حیرت بھری لہجے میں پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا یہ الفاظ اس نے ترتیب دیے ہیں؟ وہ میرے خیال میں تو یہ سپاہی وہ یہ سوچ کے رہ گیا کیونکہ اللہ سپاہی تھا، لیکن اس کے خلاف کچھ کہنے پر اسے حوالات میں بند کروا سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو جانا بہتر تھا۔ محلے والوں نے بتایا، الفاظ کمر پر لکھے ہوئے ہیں توشہ میاں کی زبان سے، ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں، انہی کے خالق وہی ہیں۔ جاوید کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ توشہ میاں نے انہیں بتایا کہ محلے والے کچھ کہہ رہے ہیں، نہ جانے سچائی کیا تھی، لیکن جب بھی بہرحال ثریا کی بے وفائی کی مرتکب ہوئی تھی اور اسے سزا ملنی چاہیے تھی، اس لیے غصے میں چلاتے ہوئے بولا، مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ الفاظ کس نے میری بیوی کی کمر پر لکھے ہیں، بہرحال اجازت تو اسی نے دی ہے، اس لیے یہ قصوروار ہے، میں اسی وقت اسے طلاق دیتا ہوں۔ ثریا نے تیز تیز رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے جاوید کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ توشے میاں وہاں سے کچھ ہٹ کر ایک درخت کے نیچے چہرے پر اطمینان بھرے تاثرات پیدا کیے کھڑا تھا۔ جاوید نے ثریا کو طلاق دینے سے انکار نہ کر دے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور وہ بے وفائی کی بات یہ تھی کہ اگر وہ محجوبین کو بھی قبل از طلاق دے چکا تھا، اگر جاوید کو اس طلاق نہ دیتا تو اس کا گھر تباہ ہو جاتا۔ اب وہ مطمئن تھا، جاوید نے ثریا کو چھوڑ دیا تھا اور جلد از جلد اسے اپنا لینا چاہتا تھا، لیکن ابھی یہ مزید انتظار کرنا معاملے کو ٹھنڈا ہونے سے کچھ عرصہ لگ سکتا تھا، اور ثریا بھی عدت پوری کرنا تھی۔ اگر وہ جلد بازی سے کام لیتے تو انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا، اس لیے الٹے قدموں واپس گھر آ گیا اور بیجے کی دکان کے قریب سے گزرنے کے بعد اس نے شراب کی ایک بوتل خریدی، لیکن اسے اکیلا ہی پینا پڑے گی ثریا کے بغیر، لیکن شادی کے بعد وہ اپنے سارے ارمان پورے کر لے گا۔ لیکن انہوں نے شراب کا گلاس بھرا اور چسکیاں لے کے پینے لگا۔ اگلے دن ثریا نے اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ ایک ہفتہ قانونی کارروائی کے بعد باقاعدہ اسے طلاق ہو گئی۔ اس دوران توشے میاں نے اپنا ٹرانسفر قریبی شہر میں کروا لیا، وہاں سرکاری کوارٹر بھی مل گیا۔ دوسرے شہر منتقل ہونے کے بعد اگلے مہینے توشے میاں نے ثریا کے گھر گیا اور اس سے رشتے کی بات کی۔ ثریا نے اپنے تعلقات کے متعلق پہلے ہی اپنی امی کو بتا چکی تھی، اس لیے اس کی ماں نے فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی اور سادگی کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہو گیا۔ ثریا بہت اچھی عورت تھی، جاوید کو کبھی نہ چھوڑتی اگر اسے بدظن نہ ہوتی۔ چونکہ جاوید اسے بدظن کر چکا تھا، وہ کسی اور کے عشق میں گرفتار تھا، اس لیے اسے توشے میاں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پڑے، ورنہ وہ اس بے حیائی کی مرتکب کبھی نہ ہوتی۔ بہرحال اب وہ توشے میاں کے ساتھ سنجیدہ تھی، اس لیے اچھے دن گزرنے لگے تو توشے میاں کو کبھی بنارسی محلے کے دوستوں کی یاد ستانے لگی، لیکن کاموں میں پھنسی ہوئی زندگی مصروف ہو کے رہ گیا تھا، وہاں جا نہیں سکتا تھا۔ پھر اس پر حیرت کا بم تب گرا جب ثریا پریگننٹ ہو گئی۔ ڈاکٹروں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، یعنی کہ جب وہ بانجھ تھی تو توشے میاں نے اپنا سر پیٹنے کے بعد تنخواہ میں سے رقم علیحدہ کرنا شروع کر دی۔ طویل خرچوں کی لسٹ اس کے سامنے تھی، جو خرچہ ثریا کی ڈیلیوری کے ٹائم آنے والا تھا۔ کیونکہ اس کا اگلا ٹرانسفر اس شہر میں ہوا تھا تو اسی لیے انہیں چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔
تب اس کے دماغ میں دوبارہ اپنے شہر جانے کا خیال سوچا۔ اس نے بہانے سے وہ بنارسی محلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات بھی کر سکتا تھا، اس لیے اگلی دن سریا کو لے کر شہر آ گیا۔ انہوں نے سریا کو اس کی ماں کے گھر چھوڑا اور کوچ میں بیٹھ کر شام کی سیٹیں بک کروانے کے بعد بنارسی محلے میں چلا آیا۔ دوپہر کے وقت چونکہ سردیاں تھیں، اس لیے شہتوت کے درخت کے نیچے محفل گرم تھی۔ جمیل جوشاندے کی چائے کا دور چل رہا تھا اور محلے والوں نے توشے میاں کو پرتپاک استقبال کیا اور کچھ ہی دیر میں گھروں میں سے کھانے بن کر آنا شروع ہو گئے۔ شہتوت کے نیچے دعوت کا سماں پیدا ہو گیا۔ محفل جمی ہوئی تھی۔ پرانے دنوں کی یاد آ گئی۔ محلے والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ توشے میاں نے سریا سے شادی کی ہے، اس لیے سب نے جب سریا کی پر بات آئی تو توشے میاں نے فخریہ لہجے میں بتایا، سریا اس کی بیوی ہے۔ چونکہ وہ پریگننٹ ہو چکی ہے، اس لیے اسے چھوڑنے کے لیے اس کی ماں کے گھر چھوڑ آیا ہے۔ محلے والوں پر حیرت کے بم گر پڑے اور وہ سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں بھیجا بھی توشے میاں سے ملنے آ گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ توشے میاں نے سریا سے شادی کی ہے تو وہ مخمی لہجے میں بولا، یہ کہانی بنارسی محلے میں چل رہی تھی تو تب مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے تم جاوید کو بیوقوف بنا رہے ہو، لیکن تمہارے بنارسی محلے کے چلے جانے کے بعد اس راز سے پردہ اٹھا کہ دراصل جاوید تمہیں بیوقوف بنا رہا تھا۔ تم سریا کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو وہ تمہاری بیوی مہجبین سے رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ تم نے اس رات چونکہ نوکری دلوائی تھی تو وہ وہاں نہیں جاتا تھا، بلکہ تمہارے کوارٹر میں مہجبین کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ توشے میاں کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ میں دو ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ اس کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے بھیجے کی جانب دیکھ رہا تھا اور وہ دوبارہ بتانے لگا کہ تمہیں شاید یقین نہ ہو کہ جب تم محلہ چھوڑا تو جاوید نے تمہاری بیوی مہجبین سے شادی کر لی۔ اب وہ دونوں اسی گھر میں رہتے ہیں جہاں تم اور مہجبین رہتے تھے۔ توشے میاں کا دماغ سن ہو گیا۔ انہوں نے نہایت بیزاری کے ساتھ بتایا کہ اس میں مزید ستم ظریفی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جس ذمہ داری سے بچنے کے لیے مہجبین کو چھوڑا تھا، اسی ذمہ داریوں میں سریا نے بھی شادی کے بعد گرفتار ہو گیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سریا پریگننٹ ہو گئی ہے۔ اب وہ دوبارہ نہ ختم ہونے والے اخراجات اس کے منتظر ہیں۔ انہیں بھیجے کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر اپنے گھر کی جانب آ گیا جہاں وہ کبھی مہجبین کے ساتھ رہتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے مہجبین اور جاوید کو مکان کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے دیکھا اور وہ دونوں خوش باش تھے۔ توشے میاں کو اچانک ہی سریا بری لگنے لگی، کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے۔